بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر العام۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، چند منٹ آپ سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے کچھ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ آپ کے اور میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت اور احترام والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ عزت اور احترام کے لائق رب کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ اب یہ تقوی کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ سے کہ رب جن کو کہے کہ یہ عزت والا ہے، ہمیں بھی ان کی عزت ماننی پڑے گی اور ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ آپ کے اور میرے اللہ نے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اللہ کے کسی کے حکم کے آگے اگر اور مگر نہیں ہوتا، اور اگر اور مگر اگر اللہ کے حکم کے آگے ہو تو پھر بندہ کافر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے سند لگا دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، اب جس کو رب نے عزت والا کہا، ہمارے نظر میں بھی وہی عزت والا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، عزت کے معیار جو ہماری یہ آنکھیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں اس دنیا میں، وہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا وہی معیار ہے جس کو قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ آپ کے اور میرے رب نے عزت کا معیار دولت کو نہیں ٹھہرایا۔ دولت تو کافروں کے پاس بھی بہت ہے، دولت کافروں کے پاس بھی بہت ہے، بلکہ ہم سے زیادہ دولت ہے کافروں کے پاس۔ اور صرف آج ہی نہیں، دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے آپ، دولت کے انبار کفر کے پاس زیادہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ تو رب نے عزت کا معیار دولت کو نہیں بنایا۔ اگر دولت عزت کا معیار ہے تو پھر ہر کافر عزت والا ہو۔ اسی طرح عزت کا معیار نہ اللہ رب العزت نے جائیدادوں کو بنایا، جاگیروں کو بنایا، بادشاہیوں کو بنایا۔ یہ عزت جس کو ہم نے عزت سمجھ رکھا ہے کہ کس نے جناب جی بوسکی کے کپڑے پہن لیے تو عزت والا ہو گیا جی، کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے تو عزت ہے، کوئی بڑے گھر میں رہ رہا ہے تو عزت ہے، کوئی نام نہاد پولیس والے سلوٹ مار رہے ہیں تو کیا یہ عزت ہے؟ چاہے دولت لوگوں کا خون چوس چوس کر حرام کی کمائی کی ہو۔ عزت وہ ہوتی ہے جس کو رب عزت کہے، اور پھر جب کسی کو وہ عزت والا کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا ہی کرتا ہے۔ دولت کی یہ گارنٹی نہیں کہ آج ہے کل ہو نہ ہو، تو رب اس کو کیوں معیار بنائے عزت کا؟ دنیوی بادشاہیاں
ایسے بدلتی ہیں جیسے بندہ اپنا لباس بھی نہیں بدلتا. کل کے بادشاہ آج کے قیدی، اور آج کے قیدی کل کو شاید بادشاہ، اور کل کے شہنشاہ اور ذل الہی کہنے والے، ان کی قبروں پر آج جانور پیشاب کر رہے ہیں. اور جناب والا بڑی بڑی فوجوں پر اکڑنے والے اپنی وہی 6 فٹ کی قبر کی جاگیر میں ہیں، اور دولتوں کے انبار اکٹھے کرنے والے، سونے اور ہیرے اور جواہرات میں تلنے والے قبر میں وہی 6 گز کا کپڑا لے کر جا گئے ہوئے ہیں. تو یہ تو ان کا تھا ہی نہیں، ان کی آزمائش کے لیے سب کچھ تھا. دولت عزت نہیں، دولت تو ہماری آزمائش ہے. کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے. بادشاہی عزت نہیں، بادشاہی تو ہماری آزمائش ہے. کسی کو بادشاہ بنا کر آزما رہا ہے، کسی سے بادشاہی لے کر آزما رہا ہے، کسی کو بھوک دے کر آزما رہا ہے، کسی کو کھانا دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اولاد سے نواز کر آزماتا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھ کر آزماتا ہے. کسی کو محل دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو جھونپڑی میں بٹھا کر آزماتا ہے. کسی کو لاکھوں کروڑوں کے لباس دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھ کر آزماتا ہے. یہ ساری آزمائش ہے، اور اس سب کا مالک اللہ ہے. یہ عزت نہیں، عزت تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے دل میں جتنا جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، وہ اتنا اتنا عزت کا معیار اس کا بلند ہوتا چلا جائے گا. جتنا جس میں تقویٰ بڑھے گا، اس کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. ایمان کی جب وہ منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، تو وہ اور عزت اور عزت اور عزت پاتا چلا جائے گا. اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کہ انکار ممکن نہیں. تقویٰ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اس بات کو تسلیم کرنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب جس کو کوئی دیکھ رہا ہو اور جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہاں ایک کیمرہ لگا دیا جائے، کیمرہ جب گھوم کر آپ کی طرف آئے تو آپ اپنی واسکٹ سیدھی کرنے لگ جاتے ہو، بال سیدھے کرنے لگ جاتے ہو، کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. اور بعض شاہراہوں پر بورڈ لگا ہوتا ہے، آپ کو کیمرے کی نظر دیکھ رہی ہے. اور جہاں کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہو، ہماری چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا اور طرح کا ہو جاتا ہے. جب آپ کا کوئی فوٹو کھینچنے لگے کیمرے سے، عکس بندی کرنے لگے، انگریزی کا لفظ اردو کا لفظ استعمال، عکس بندی فوٹو کا اردو کا لفظ ہے. جب آپ کی کوئی عکس بندی کرنے لگے، بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے صحیح ہو کر، بھائی برا اچھا لگوں میں اچھا لگوں. یہ تو کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھے تو آپ کی چال ڈال، آپ کی جسم کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کے سوچنے کی طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے، میرا فوٹو ٹی وی پر جا رہا ہے، میں کو اچھا بن کر بیٹھوں. یہ تو کیمرے کی نگاہ نے آپ کو بدل دیا. اور جس کو اللہ کی نگاہ نہ بدلے، اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ بھئی اس کا ایمان یہاں تک گر گیا ہے کہ کیمرے کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی. اس کو کیا کہو گے آپ بندے کو؟
میں تو انسان نہیں کہوں گا. جب کیمرہ ہماری چال ڈھال ہمارے رویوں کو تبدیل کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں رب پر اتنا بھی یقین نہیں رہا. کہتے ہیں ہم اس کو اللہ ہیں, کہتے ہیں ہم اس کو رب ہیں, نمازیں نیتیں ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, ختم دلواتے ہیں. تم سب سے پہلے یہ یقین تو کر لو کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے. رب کا اس عقیدے کا دل میں بٹھا لینا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کا نام ہے تقویٰ. اگر کیمرے کی نگاہ آپ کو بدل سکتی ہے تو یہ عقیدہ اگر آپ کے اندر آ جائے اور یہ ایمان آپ کے اندر بیٹھ جائے کہ میں ہر جگہ پر, ہر گھڑی, ہر مقام رب کی نگاہ میں ہوں, تو کیا آپ ایسے رہو گے؟ تو پتہ چلا کہ جب ہم کسی غلط کاری کی طرف جاتے ہیں تو ہم نہیں یہ سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا اگر عزت والا بننا ہے تو یہ یقین کر لو کہ میں رب تمہیں دیکھ رہا ہوں. خلوت میں بھی, جلوت میں بھی. جلوتیں ہر کسی کی اچھی ہو جاتی ہیں. جلوت میں آپ کبا بھی پہن کر بیٹھ سکتے ہو, دستار بھی لگا کر بیٹھ سکتے ہو, داڑھی بھی رکھ کر بیٹھ سکتے ہو, تسبیح بھی ہاتھ میں پھیر سکتے ہو, مریدوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ بھی چما کر پیر بن سکتے ہو, نیک بن سکتے ہو. نیکی وہ ہے جہاں تجھے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور تو پھر بھی نیک ہو. صرف مریدوں میں ہی بیٹھ کر نیک نہ ہو, رات کی تنہائی میں جہاں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی اللہ کی آنکھ کے سوا, وہاں بھی تو ویسا ہی ہو جیسے جلوت میں ہے, جیسا لوگوں کے سامنے ہے, تو پھر تو ہے عزت والا. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہم ہر جگہ پر رب کی نظر میں ہیں, یہاں تک کہ میرے دل کے ارادے بھی رب کی نظر میں ہیں, میرے دماغ کی سوچیں بھی رب کی نظر میں ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہم کوئی غلطی کریں گے ہی نہیں. جب ہم کچھ ارد گرد منہ مارتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. میں اکثر یہ آپ دیہاتی لوگ ایک لفظ بولتے ہو پیر کے بارے میں, جانی جان. جانی جان کبھی دل سے بھی مانا ہے. جس نے دل سے پیر کو جانی جان مانا وہ عبداللہ شاہ بن گئے, اور جو منافقت سے زبان سے کہتے رہے وہ کچھ نہ بنے. قبلہ عالم حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آج ہماری اگر کوئی عزت ہے تو حضور کی نسبت کے صدقے ہے. ہمارا کوئی نام لے بیٹھتا ہے تو حضور کے صدقے, ہمارا کوئی ہاتھ چوم بیٹھتا ہے تو حضور کے صدقے, ہمیں کوئی روزی رب دیتا ہے تو حضور کے صدقے, ہمارے کوئی عمل ہے. حضور نے اپنے مرشد کو ایسا جانی جان پایا نا کہ کتب نے خود ڈیرے یہاں لگا دیے, اور جو زبان سے کہے جانی جان اور دل میں کھنڈیاں, دل میں کھنڈیاں, وہ تو پھر منافقت ہے. تو یہی اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سب سے بڑا جانی جان ہے, پھر وہ اپنی مرضی سے جس کو یہ صلاحیت دے کہ وہ کچھ جانے تو پھر وہ جانی جان بنتا ہے. سب سے بڑا جانی جان اللہ کی ذات ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں. میرے بھائیوں یہ عقیدہ بٹھا لو کہ وہ جہاں بھی ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, عزت والے بن جاؤ گے, اور ایسی عزت ملے گی, ایسی عزت ملے گی, یہ دنیا دار کتے تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. میں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر کتے کا لفظ استعمال کر لیا, معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ وہ لفظ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار کتا ہے. اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا, ورنہ میں ہر کسی کا نام باعزت طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جو دنیا دار ہے, چاہے اس نے لبادہ جو بھی اوڑا ہوا ہے,
ضروری نہیں کہ کارخانے چلانے والا دنیا دار ہے یا سیاست کرنے والا دنیا دار ہے یا بادشاہیاں کرنے والا دنیا دار ہے. نا ایسا پیر جس کی نظر مرید کی جیبوں پر ہو وہ بھی دنیا دار ہے. ایسا مولوی جس کی تقریر کا مقصد ہی پیسہ ہو وہ بھی دنیا دار ہے. جو چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرے وہ دنیا ہے، چاہے جس روپ میں آئے. اور جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ دنیا نہیں، چاہے جسی بھی روپ میں آئے. حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، ان کا علمی لوگوں میں ایک مقام ہے، بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے تقویٰ ایک بکریاں چرانے والوں سے سیکھا. بکری چرانے والے سے میں نے تقویٰ سیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ صحرا میں، ریگستان میں کھانا پکا کر ہم لے گئے سیر کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے. اور جو لوگ عرب کی ثقافت سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عرب میں آج بھی بڑے بڑے رئیس بھی ریگستان میں جا کے خیمہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، دوستوں احبابوں کے ساتھ، وہاں کوئی وقت بسر کرتے ہیں. ان کا رواج ہے اس علاقے میں کہ برسوں برس سے چلا آ رہا ہے. سیر و سیاحت وہ ریگستان میں جا کے صحرا میں ٹینٹ لگا کر جناب بیٹھ کر وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں وقت کو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ بھی صحرا میں گئے، دوستوں بابوں کے ساتھ بیٹھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چراہوے کو چراہوا جو کہتے ہیں بکریاں چرانے والا، وہ بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے پاس کپڑے میں کچھ روٹیاں بھی تھیں. جیسے بندہ گھر سے مال چرانے جاتا ہے، ہمارے گھر بھی طریقہ ہے یہاں بھی کہ وہ گھر سے روٹی بھی ساتھ لے جاتا ہے کہ پورے دن اس نے بکریاں چرانی ہوتی ہیں، دوپہر کو کچھ کھانے پینے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، پھر شام کو گھر آ کر باقی کا کھانا کھاتا ہے. تو اس نے بھی اپنے ساتھ نا روٹیاں باندھی ہوئی تھی کپڑے میں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں آیا، اس بکریاں چرانے والے نے ایک روٹی نکال کے اس کتے کو دی، کتا کھا گیا. پھر دم ہلانے لگ گیا، اس نے دوبارہ دوسری روٹی نکال کے بھی دے دی، تیسری بھی دے دی. 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں کھا کر وہ چلا گیا. سبحان اللہ. بڑے متاثر ہوئے اس کی بات سے، بے سخی آدمی ہے. اس کے پاس گیا، اس کو کہنے لگے بھائی اس طرح کرو، یہ جتنیاں بکریاں، ایک بکری اس میں سے ہمیں دو، بیچ دو، پیسے لے لو، بیچ دو، ہم اس کا کھانا بنائیں گے، یہاں پکنک کے لیے آئے ہیں، تمہیں بھی کھلائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جانا. اس نے کہا میں تو ملازم ہوں، میرے پاس تو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مالک کی کوئی بکری اس کے اجازت کے بغیر آپ کو فروخت کر دوں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، تم اس طرح کرنا آزمانے کے لیے کہ تم اس طرح کرنا، مالک سے کہنا. کہیں آگے پیچھے ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا تو مان لے گا اس نے کیا تحقیق کرنی ہے، اتنی بکریاں ہیں اس کی. اس چراوے نے، بکریاں چرانے والے نے آگے سے کہا مالک کو تو یہ بہانہ لگا دوں گا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ کہاں ہے وہ تو دیکھ رہا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بکریاں چرانے والے سے تقویٰ سیکھا. کہتے ہیں جی میں واپس شہر گیا، میں نے اس کے مالک کا پتہ کیا، وہ بکریاں میں نے ساری مول خریدی، اس غلام کو میں نے مول آزاد کروایا، بکریاں کا مالک اس کو بنا دیا. کہ یہ جو اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا بھائی تیری سخاوت دیکھ کر اور تیری چیز دیکھ کر تجھ سے مجھے وہ دولت ملی ہے کہ یہ میں نے تھوڑا سا نذرانہ تمہیں پیش کیا ہے. تو یہ جو تقویٰ ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار. رب نے یہ نہیں کہا کہ نماز عزت کا معیار ہے 5 وقت کی،
یہ بھی نہیں کہا جس نے کعبے کے جا کے طواف کر لیا وہ عزت والا بن گیا، جس نے روزہ رکھ لیا عزت والا بن گیا۔ روزے کا ایک شرط ہے کہ تمہیں متقی بنائے، لیکن کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ نماز بھی تو تم عزت والی بنائے گی جب نماز کی کوئی شرائط بھی تو ہیں ساتھ۔ اب جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں تو ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کی تو جان نکل جاتی تھی کہ رب کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کو تیر چبھا تو آپ نے فرمایا میں نماز نیتا ہوں پھر تیر نکال لینا۔ اس زمانے میں انجیکشن سے سن نہیں کیا جاتا تھا کہ درد محسوس نہ ہو، کہ میں دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے جب مصلی پر چڑھوں تو اس وقت تیر نکالنا مجھے ہوش نہیں رہے گا۔ ہماری یہ نماز، کھڑے مسجد میں ہیں، خیال سڑک پہ، گھر میں۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے، اس بات پر یاخذ یقین کر لینا کہ میں ہر جگہ پر رب کی نظر میں ہوں، اور جب رب کی نظر میں ہر جگہ پر ہوگا تو پھر تو مصلی پر چڑھے گا تو وہ تیری معراج بن جائے گی وہ نماز۔ تقویٰ اختیار کرو میرے بھائیوں۔ جن جن لوگوں نے تاریخ میں تقویٰ اختیار کیا وہ آج بھی عزت کی طرح ہمارے سامنے رہنمائی کے نور کے روپ میں چمک رہے ہیں۔ جس نے تقویٰ اختیار کیا، وہ صحابہ کے روپ میں آئے، وہ اہل بیت کے روپ میں آئے، وہ اللہ کے ولی کے روپ میں آئے۔ لاہور میں داتا حجیری تقویٰ لے کر آیا، ملتان میں بہاول حق تقویٰ لے کر آئے، اجمیر میں معین الدین چشتی تقویٰ لے کر آئے، آپ کی اس قادر بخش کی سرزمین پر سید محمد عبداللہ شاہ تقویٰ لے کر آئے۔ یہ تقویٰ جس کو مل گیا اس کو ایسی عزت ملی، ایسی عزت ملی کہ تیرے اور میرے جیسے بے عزتے بھی ان کے ساتھ مل کر کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ تقوی والا جہاں بھی بیٹھا عزت رکھ کے بیٹھا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک ایسے متقی کی، تقوی رکھنے والے کی، جس نے اپنے پیر کے ساتھ مل کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ تقوی اختیار کیا کہ آج دنیا ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس مہینے کو آپ سے نسبت ہے۔ ان لوگوں کا تقویٰ دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اصل عبداللہ تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، لیکن ان کے تقوی پر سب کچھ قربان کہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل، اور پھر بھی آخر دم تک ڈرتے رہے اللہ سے۔ ہمیں کو کہتے بھائی تم جنتی ہو، جو مرضی کرو، ہم تمہاری زندگی اور ہو جائے گی، لیکن ان کو تو مصطفیٰ کریم کی زبان نے جنتی کہا، لیکن پھر اور سے اور وہ رب سے ڈرتے گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ جب چڑیاں اور پرندے اڑتے پھرتے تھے ہوتے تھے، آپ درخت کے نیچے کھڑے ہوتے، آپ کہتے تھے اوے تم ابو بکر سے اچھی ہو، پانی بھی پی رہی ہو، دانے بھی چن رہی ہو، اور ادھر اڑتی ہو ادھر اڑتی ہو، اس فکر سے آزاد ہو کہ کل قبر میں کیا ہوگا اور میرا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ جانوروں کہتے کتنے خوش قسمت ہو بھائی، اور ہم دن رات اس میں ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے تھے کل حساب بھی دینا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جنہوں نے اپنے تن من دھن وار دیے تھے رسول اللہ کے قدموں پر، اور ہم اپنا ایمان دیکھیں کہاں کھڑا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محبت کا وہ معیار تھا ان کا، حضور کی شان۔ وہ مشہور بات کہ جب مارا گیا آپ کو، حضور بھی ساتھ تھے، لمبا پورے واقعے میں نہیں جاتا، مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، نیم بے ہوشی کے عالم میں گھر پہنچائے گئے، حضور بھی زخمی حالت میں پہنچائے گئے۔ یہ بات میں اس آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے اللہ کے دین کی خاطر مار فلانے نے کھائی، فلانے نے کھائی۔ آپ آرام دہ مسجد میں بیٹھ کر یہ بات سن سکتے ہیں بڑی جی انہوں نے مار کھائی، اور کبھی مار پڑے تو پتہ چلے نا ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے۔
ہمیں تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور دعوے ہمارے اوئے ہوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں پہنچتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں، آپ کی بات بعد میں کر رہا ہوں۔ جب بے ہوشی کی حالت میں کو ہوش آیا تو پہلا لفظ زبان سے یہ نہیں نکلا آئے مر گیا، پہلا لفظ نکلا میرے پیر کا کیا بنا۔ رسول اللہ کی کیا حالت ہے، وہ بھی تھے موجود وہاں، ان کو بھی زخم آ رہے تھے۔ ماں پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ماں سے کہتے ہیں پانی کا گھونٹ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ یہ نہ پتہ کر کے آؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ یہ محبت، یہ مقام، میرے دوستو، یہ وہ لوگ آج اس لیے چمک رہے ہیں ستاروں کی طرح کہ وہ تقوی حاصل کر گئے اور عزت لے گئے، اور انہوں نے اپنے جس کا کلمہ پڑھا ایسا مانا کہ اس کی زبان سے ہر نکلے ہوئے لفظ پر مہر لگ دی کہ یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، پھر معراج کے بات کی تصدیق کرنے پر آپ کو صدیق اکبر کہا گیا۔ جب کہا گیا کہ ایک بندہ، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد رام سے بیت المقدس اور آسمانوں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے اور رب سے ہم کلام ہو کر رب کی زیارت کر کے واپس آ گیا ہوں، اور پیچھے دنیا میں چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے، تو کیا ابو بکر یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے، کس کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ میں راتوں رات گیا اور پھر راتوں رات کے کچھ تھوڑے سے حصے میں سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ تو جب بتایا گیا کہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جس کا آپ کلمہ پڑھ کر رسول تسلیم کر چکے ہو، آپ نے فرمایا اگر کوئی اور کہہ رہا ہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر محمد مصطفیٰ کی زبان یہ کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ اس طرح پیر کو مانا جاتا ہے۔ پیر کے کلام میں شک اور شبہ، اگر مگر یہ وہ اپنے دماغ لڑانے، تو مرید کیوں ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے؟ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جا اور ہر بات پر اعتراض بھی کر۔ اگر مرید ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ پھر مرید کیوں ہے؟ مرید کی زبان پہ پیر کا اعتراض آتا نہیں، ورنہ وہ مرید کوئی نہیں، چاہے جتنے دانت پھٹتے پھرے۔ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مرید کرنا بھی اپنے مرشد کے حکم سے کیا نا۔ میری نظر میں دنیا کا مشکل کام کسی کو مرید کرنا ہے۔ خود تو بندہ مرید بنے، پھر کسی کا ہاتھ پکڑے، خود تو کہیں سے اذن آئے۔ کوئی یہ پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا، یہ بیچ میں بٹھا لو۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کامل کہے تو جا اور لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کر، اور لوگوں کو ایک نسبت میں جوڑ جس نسبت میں میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ اذن لے کر آئے ظاہری طور پر، اس کے سر پہ کسی کی دستار ہو، اس کو حکم ہو، یہ ہوتی ہے ایسی بازاری پیری مریدی کا تماشا کوئی نہیں ہوتا۔ اور نہ الحمدللہ قادر بخش شریف میں یہ پیری مریدی ہے بازاری، یا اللہ اور اس کے رسول کی پیری مریدی۔ تو محترم حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ مرید نہیں فرماتے تھے، آپ کہتے تھے مرید تب کروں گا جب مجھے حضور قطب علی شاہ کی طرف سے کوئی ملے، اور ملے بھی یہ آپ فرماتے تھے میں مرید کی روح بھی خود قبض کروں، اس کا حساب کتاب بھی دیکھوں۔ تو قطب علی شاہ صاحب نے فرمایا منظور، لیکن جس نے تیرے پہ اعتراض کیا اس کے بارے میں مجھے نہ کہنا۔ تو یہ مریدی اعتراض تو لاتا ہی نہیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھو،
صحابہ کی زندگی دیکھو. ابھی راستے میں مفتی صاحب سے میں نے ایک سوال کیا, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کہا جی آج ہم دنیا میں بحث کرتے ہیں جی کہ ابو طالب کا ایمان تھا کہ نہیں تھا. میں نے تو کہیں ایک لفظ کسی زبانی نہیں دیکھا, سنا, پڑھا کہ کسی صحابی نے سرکار سے پوچھا ہو کہ ابو طالب ایمان پہ تھے کہ ایمان پہ نہیں تھے. یہ آج 15ویں صدی میں سوال کہاں سے اٹھے؟ کہیں کوئی کسی صحابی کا آپ نے قول پڑھا سیدی صاحب؟ کوئی سوال کیا حضور کیا ابو طالب ایمان میں تھے کہ نہیں تھے؟ کسی صحابی نے سوال نہیں, کیونکہ پیر سے سوال نہیں کیے جاتے, تو اس کی زیارت کی جاتی ہے. تو علی میری سواری لے جاؤ, جلدی پہنچ جاؤ. ایک اپنے دوست کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے اور دوسرے دوست کو بھیجا جا رہا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہوتا علی ابو بکر کا کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. یہ سب ہماری سر آنکھوں پر ہے. یہ اگر مگر 1500 سال بعد آ کے پیدا ہوئی ہے. تو جناب والا بھیجا بھی اور ساتھ اپنی سواری بھی دے کر بھیجا. حضور کی سواری پر جب وہ گئے, جب اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کہ وہ قافلہ حج کا ٹھہرا ہوا تھا, جس کی امارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی, تو اس وقت فجر کا وقت ہو رہا تھا, فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. تو جناب پوری رات بھی وہ سواری چلتی رہی, کیونکہ وہ جلدی احکامات پہنچانے تھے, اس لیے رستے میں آرام نہیں کیا گیا. اور نماز کا وقت بھی اس طرح ہو رہا تھا, اذان کے بعد جب صفیں بن جائیں, اور صفیں بننے کے بعد ایک پھر آخری تکبیر ہوتی ہے نا, تکبیر اولا جس کو کہا جاتا ہے, وہ پڑھی جاتی ہے, اور اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. وہ تکبیر بھی پڑھی جا چکی تھی. حضرت ابو بکر صدیق امامت کے مصلی پر کھڑے تھے, پیچھے سارے مسلمانوں نے صفیں بنا لی تھی اور تکبیر پڑھی جا چکی تھی. ابو بکر صدیق مصلی پر چڑھ کر صرف اللہ اکبر کرنی تھی اور نماز شروع ہو جانی تھی. آپ اللہ اکبر جب کرنے لگے اور آپ رک گئے اور آپ نے پیچھے دیکھا اور آپ نے کہا مجھے میرے پیر کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مرید وہ ہوتا ہے جس کا دل اس طرح جڑا ہوا ہو اپنے پیر سے. آپ نے کہا مجھے اپنے پیر کی رسول اللہ کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے. آپ صفیں چیرتے ہوئے پیچھے گئے, بھول گئے کہ تکبیر بھی ہو گئی, نماز پڑھنی ہے. پیچھے گئے تو دیکھتے ہیں سواری پہنچی ہے, اوپر علی سوار ہے. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے, حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا, اور آپ نے پہلا سوال کیا کیا, وہ پھر مریدوں کے لیے سننے والی ہے. آپ نے سوال کیا, علی کیا آپ کو اب امیر بنا کر بھیج دیا گیا ہے کہ مجھے ہی امیر برقرار رکھا گیا ہے؟ ہماری میں آگے آ جاتی ہے, پیر ایک سے ڈیوٹی لے کے دوسرے کو دے, تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. ان سے بڑا بھی کو مرید ہونا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہیں حضور کا ارادہ بدل گیا ہو, انہوں نے حج کا امیر اب پیچھے علی مرتضیٰ کو بنا کر بھیجا ہے, تو اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ امام کہ میں آگے کھڑا ہوں نماز کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا, امیر آپ ہی برقرار ہیں. رسول اللہ نے ایسا کوئی فرمان نہیں دیا کہ تم جا کر امیر بنو. ابو بکر صدیق کی امارت ختم ہوئی, امیر آپ کو رکھا گیا ہے, لیکن یہ کچھ احکامات ہیں قرآنی, یہ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے جلد سے جلد اپنی سواری دے کر حضور نے بھیجا ہے. جب یہ تھا تو پھر ابو بکر صدیق نے پوچھا, وہ بعد میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے, میں تو نماز چھوڑ کے آ گیا, تکبیر بھی پڑھی جا چکی ہے کہ پہلے یہ سن لیا جائے کہ کس لیے آپ آئے ہیں, اور اگر آپ کو امیر بنایا گیا ہے تو آپ امامت کریں, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. آپ امامت کریں, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. تو
میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو اگر عزت ملی ہے تو تقویٰ ملا ہے تو ان لوگوں نے کچھ کیا بھی ہے۔ ان لوگوں کی اپنی انائیں ختم ہو گئی تھیں، اپنی پسند ناپسند ختم کر دی تھی۔ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اگر کسی کو کھانے میں کدو نہیں بھی پسند ہوتے تھے تو وہ شوق سے کدو کھاتا تھا کہ میرے پیر کو پسند ہے، اور جس چیز کو حضور ناپسند فرماتے تھے کھانے تک میں جو مکروہات میں آتی ہیں چیزیں، تو صحابہ نے بھی ان کو پسند کرنا چھوڑ دیا تھا کہ ہمارے مرشد کو یہ چیزیں پسند نہیں، ہم بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے دوستو، یہ تو دور کی بات رہی۔ جناب جنگ میں جب حضور کے خلیفہ عمر فاروق خلیفہ تھے، خالد بن ولید جنگ لڑ رہا ہے، جرنیل بنے ہوئے ہیں، ابو عبیدہ کو جرنیل بنا کر بھیجا گیا پیچھے محاذ پر۔ وہ خطاب کر رہے تھے اس دوران، کیا کر رہے تھے؟ خالد بن ولید خطاب کر رہے تھے فوج کو کہ تم نے فلانی جگہ پر لڑنا ہے، تم نے فلانی جگہ پر یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جب دیکھا ابو عبیدہ آئے ہیں اور خلیفۃ الرسول کے، رسول اللہ کا بھی پیغام نہیں، رسول اللہ کے خلیفے کا، جو میں عرض کر رہا ہوں نا، کسی پر دستار تو ہو، کسی کی دستار ہے یہ تو دیکھو۔ آج اگر سید عمر شیراز شاہ کے سر پر دستار ہے تو عبداللہ شاہ کی ہماری عزتوں کے یہی مرکز ہیں۔ ارد گرد مت بھاگو، عبداللہ کا فیض لینا ہے تو اس قدموں سے لو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ خطاب کر رہے تھے، دیکھا خلیفۃ الرسول آئے، خلیفۃ الرسول کا پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام سنایا گیا، آپ کو جرنیلی کے عہدے سے برخاست کیا جاتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد اب جرنیل ہیں فوجوں کے۔ یہ حکم جب پڑھ کے سنایا گیا، آپ دوران واعظ تقریر کر رہے تھے، فوراً نیچے اتر آئے، اور کوئی دل میں ملال نہیں کہ میں فوجوں کو تقریر کر رہا ہوں، میں جناب میری عزت ہو، یہ کیا ہو گیا خالد کے ساتھ، اسے تو ڈیوٹی چھین لی گئی۔ بندے کی انا آگے آ جاتی ہے نا، ڈیوٹی چھین گئی نہیں۔ آپ فوراً نیچے اترے، ابو عبیدہ سے کہا اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، حضور میں نے کدھر لڑنا ہے، کس جگہ کھڑا ہونا ہے میں نے، اور کس لحاظ پر میں نے لڑنا، حکم دیں، اب آج کے بعد آپ ہیں، خلیفۃ الرسول کا حکم آ گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقویٰ لے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی بن گئے۔ متقی بنو گے تو قرآن سے بھی ہدایت ملے گی، ورنہ قرآن رحمت تو ہے ہی، ہدایت تو ہے ہی، لیکن ہدایت پائے گا وہ جو اپنے دل میں یہ عقیدہ لائے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ گزارشات کر رہا ہوں یہ بھی اس کی نظر میں ہے، آپ سن رہے ہیں یہ بھی اس کی نظر میں ہے، ہم کمروں میں تنہائی میں جائیں گے پھر بھی اس کی نظر میں ہے، تیرے اور میرے دل کے ارادے بھی اس کی نظر میں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ نسبت مضبوط کرے، تاکہ ہماری اس نسبت کے صدقے ہمیں تقویٰ ملے، اور ہمیں تقویٰ نصیب ہو تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں باعزت بن کر پیش ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔